خیر نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اور قیامت اس طرح اکٹھے ہیں جس طرح کے ہاتھ کی 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اب بھائی ہمارا جو وقت کا سکیل ہے نا، پیمانہ ہے، وہ اور ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں پیمانہ اور ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا دن 24 گھنٹے کا، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں وَكَانَ يَوْمٌ عِندَهُ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا دن ہوا میرے مولا۔ کہاں 24 گھنٹے کا دن اور کہاں 50,000 سال کا دن۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پھر ایک دن اگر 50,000 سال کا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہمارے 2, 4, 5 ہزار سال اللہ کے ہاں بہت تھوڑے سے ہیں، ہمارے لیے زیادہ ہے نا۔ جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس کے لیے کیا زیادہ، بات سمجھے نا۔ اس لیے باوجود اس کے کہ بھائی قیامت قریب ہے، آج کتنا عرصہ گزر گیا، 1400 سال سے اوپر ہو گیا نا، 1400 سال گزر گئے۔ اب ہم ایک ایسے دور میں زندہ ہیں کہ جب قیامت کی بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ اس لیے اس جمعہ کو جو پڑھایا اس حاجت نے قیامت کی کچھ نشانیاں بتائی تھی۔ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے منظر سج رہا ہے۔ آپ نے گھروں میں دیکھا ہوگا نا کہ جب افطاری کروانی ہو نا گھر میں کسی کی، تو عورتیں عصر کی نماز پڑھتے ہی نا دسترخوان لگا دیتی ہیں، برتن دھو کے اوپر رکھ دیتی ہیں اور پانی تیار کر لیتی ہیں اور باقی چیزیں بھی، حالانکہ ابھی وقت ہوتا ہے، لیکن عصر سے وہ دسترخوان سجنا شروع ہوتا ہے، اور افطاری سے 5 منٹ پہلے 10 منٹ پہلے تو دسترخوان ایسے سجا ہوتا ہے کہ بس ابھی کھا لو گے سب، ایسا ہی ہے نا۔ تو یوں لگ رہا ہے کہ اس دنیا کی میدان میں اللہ تعالیٰ ایک منظر سجا رہے ہیں۔ وہ منظر کس کا؟ امام مہدی کے آنے کا، دجال کے آنے کا، عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کا۔ اس منظر سجنے کے لیے ایک شرط یہ بتائی گئی تھی، اشراط الساعہ، جو قیامت کی نشانیاں بتائی گئی، کہ پوری دنیا کے اندر افراتفری ہوگی۔ اللہ اکبر، ایسا وقت آ گیا، کیا مشرق، کیا مغرب، کیا شمال، کیا جنوب، ہر جگہ پر افراتفری کا عالم ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اس بات پہ ساری دنیا متفق ہے اس وقت کہ دنیا میں افراتفری مچی ہوئی ہے۔ پھر اور بہت ساری نشانیاں جو ساجد نے بتائی تھی، جن میں یہ تھا کہ کہت الرجال کا دور ہوگا، علماء میں سے جو اٹھ جائے گا اس جیسا پھر دوسرا کوئی نہیں ہوگا۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن حضرت مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ گئے، ان جیسا کوئی سیاست کے میدان میں نظر نہیں آتا۔ مفتی منشفی رحمۃ اللہ علیہ گئے، ان جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ حضرت بناری رحمۃ اللہ گئے، کوئی دوسرا نظر نہیں آتا۔ حضرت درخواستی رحمۃ اللہ گئے، ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ مولانا یوسف لدھیانوی دنیا سے گئے، ان جیسا کوئی نظر نہیں آتا۔ جو جا رہا ہے اس جیسا کوئی دوسرا نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہتے رجال کا دور ہے، اور جو اس وقت ہیں وہ بھی ہیں جانے والے۔ اور اللہ کی شان دیکھو کہ جب وہ جائیں گے تو پھر ان جیسا بھی کوئی اور نہیں ہوگا۔ ہم اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو آنکھوں سے دیکھا، دنیا سے تشریف لے گئے، اس کے بعد ہم نے ان جیسا شیخ دنیا میں نہیں دیکھا۔ پوری دنیا پھرے ہیں، ایک شخصیت ہم نے ایسی نہ دیکھی جیسے اپنے شیخ کو دیکھا، کہ ہے کہ تو رجال کا دور۔ بہرحال یہ بھی نشانی پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ علماء کو، دیندار لوگوں کو چن چن کے مارا جائے گا۔ اب بتاؤ کیسی پکی سچی نشانی ہے۔ آج ڈھونڈ رہے ہیں کس کو؟ دیندار لوگوں کو۔
ان کے ساتھ کوئی جائیداد کا جھگڑا ہے، کوئی وراثت کی تقسیم ہے؟ نہیں، صرف اس لیے کہ وہ فقط اللہ کی مانتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ڈھونڈو جی ان کو، پوری دنیا ڈھونڈنے میں لگی ہوئی ہے، چن چن کے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے لوگوں کو جو دین پہ پکے ہوں، سچے ہوں، ان کو آج مارا جائے۔ یہ نشانی بھی پوری ہوتی نظر آتی ہے۔ وقت کے حاکم وہ بن جائیں گے جو سب میں سے زیادہ برے لوگ ہوں گے۔ آپ اپنے گرد دیکھ لیں، اقتدار اوپر سے لے کے نیچے تک آج کن لوگوں کے ہاتھ میں ہے۔ تو نشانیاں تو ہمیں بہت ساری پوری ہوتی نظر آتی ہیں۔ لگتا یہ ہے کہ اب وہ وقت قریب ہے۔ کیا لگتا ہے؟ بولیں، اب وہ وقت قریب ہے۔ یوں نہ کہیں کہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم یوں کہنا کہ امام مہدی کے آنے کا وقت قریب ہے تو پھر طبیعت میں سستی آ جاتی ہے، دل کہتے اچھا پھر وہی آئیں گے، پھر کریں گے جو کرنا ہے، ہم سارے۔ تو شیطان بندے کو سستی کی طرف مائل کر دیتا ہے، اور اگر یوں کہہ دیں کہ دجال آنے والا ہے تو دل کہتے ہیں اچھا بھائی جلدی سے توبہ کر لو، جلدی سے تیاری کر لو، اس سے پہلے ایمان بچا لو۔ تو چونکہ اس میں ایمان بچانے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس لیے یوں کہنے کی بجائے کہ امام مہدی آنے والے ہیں، کیا کہنا چاہیے؟ دجال۔ اور عجیب بات کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی یہی کہتے تھے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تیز ہوا چل پڑتی تھی، کوئی دھماکہ ہو جاتا تھا، آواز آتی تھی تو صحابہ پوچھتے تھے کہیں دجال تو نہیں آ گیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ان کو اتنی فکر ہوتی تھی دجال کی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو لوگ امام مہدی کے آنے پر قیافے لگاتے ہیں، اس کی بجائے دجال کے آنے کی بات کرنا یہ زیادہ بہتر ہے، یہ زیادہ اقوا ہے، بہتر ہے یہ بات۔ اس لیے کہ جیسے امام مہدی آئیں گے ساتھ دجال آئیں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تینوں کا آنا اکٹھے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے اور مسیح الدجال بھی آئے گا۔ اس کو مسیح کیوں کہتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مسیح کہتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ یہ مسیح کا لفظ دو طرح سے بنتا ہے، ایک مسحہ سے، مسح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ٹچ کرنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جو نام ہے وہ مسح سے ہے۔ کیا مطلب؟ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہاتھ پھیر دیتے تھے اور برس کا مریض ٹھیک ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزہ ایسا دیا تھا، تو مسح سے ان کے بندے کی بیماریاں دور ہو جاتی تھی، اس لیے ان کو مسیح کہا گیا۔ اور یہ جو دجال ہوگا نا، یہ سیاحت سے مسیح ہے، سیاحت کرنے والا، یعنی تو چونکہ یہ پوری دنیا میں گھومے گا تو سیاحت ہوگا بدبخت، اس لیے اس کو بھی مسیح کہہ دیا۔ تو دونوں کے معنی میں فرق ہے۔ اور دجال کہتے ہیں کہ جو جھوٹ کو سچ ثابت کر دے، دجل اس کو کہتے ہیں، اور وہ ایسے ہی ہوگا گمراہ، مگر ایسی گمراہی پھیلائے گا کہ ساری دنیا اسے سچا سمجھنے لگ جائے گی، اس لیے وہ مسیح الدجال ہوگا۔ اس کے فتنے سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ وقت اب کافی قریب ہے۔ کتنا قریب ہے کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ ہم دنوں میں تعین کر سکتے ہیں، نہ ہم مہینوں میں تعین کر سکتے ہیں، نہ سالوں میں تعین کر سکتے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔
بس اتنا کہہ سکتے ہیں کہ قریب ہے. یہ بات ایسی ہے کہ جیسے ترازو بڑا ہو نا اور اس پہ 1 گرام 2 گرام تولنا پڑ جائے تو تلتا ہی نہیں ہے. بڑا ترازو جو ہوا وہ تو کلو تولنے والا ترازو ہے، اس میں گرام کا پتہ نہیں چلتا. 1 گرام اور 2 گرام 4 گرام. تو ہمارا ترازو ہے گراموں والا اور اوپر ہے ٹنوں والا. تو اس ٹنوں والے ترازو میں گراموں کا پتہ کیسا چلے؟ اس لیے وقت کا تعین نہیں کر سکتے، چونکہ ہمارا دن 24 گھنٹے کا اور اوپر کا دن 50,000 سال کا. تو بھائی اس ترازو میں وقت کی ترتیب کون دیکھے کہ کتنے دن کتنے مہینے، پتہ ہی نہیں چل سکتا. اس لیے بجائے یہ قیافے لگانے کے ایک موٹی سی بات کرنی چاہیے کہ دجال کے آنے کا وقت قریب آ گیا. ہر طرف ریانی فحاشی اور غفلت کی زندگی ہے، تو دجال کے آنے کا وقت قریب ہے. یہ بات سمجھ میں آ گئی. اور اس وقت کی علامات میں سے ایک یہ ہے کہ زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے. زلزلے کثرت کے ساتھ آئیں گے. آپ حیران ہوں گے کہ 8 تاریخ کو زلزلہ آیا تھا اور آج کیا تاریخ ہے؟ 20. 12 دنوں کے اندر 700 سے زیادہ مرتبہ زلزلے آ چکے ہیں. 12 دن کے اندر 700 سے زیادہ، 750 کا عدد لکھا ہے. اتنے جھٹکے لگ چکے ہیں، کوئی چھوٹے کوئی بڑے، مگر ٹوٹل جھٹکے جو لگے ہیں وہ کتنے؟ 750 جھٹکے لگے ہیں. اللہ اکبر. 12 دنوں کے اندر. اس کا مطلب ہے کہ زمین نے ابھی قرار نہیں پکڑا، زمین پرسکون ہوئی ہی نہیں. وہ جیسے کوئی چیز تھرتھرا رہی ہوتی ہے نا، پھر تھرتھراتی ہے، پھر تھرتھراتی ہے. اچھا بھائی ایک دن میں کتنے زلزلے آئے ہوں گے؟ اگر 750 ہوں تو 12 دنوں کے اندر روزانہ 60 زلزلے ہیں. 60 کا کیا مطلب؟ اگر 24 گھنٹے ہوں تو 1 گھنٹے میں کتنے آئے ہیں؟ 24 کی 72 ہوتا ہے نا جی. چلو 2 سمجھ لیں تو ہر آدھے گھنٹے میں زلزلہ. اس کا کیا مطلب؟ زمین نے قرار نہیں پکڑا. اور سائنسدانوں نے کیا بتایا ہے؟ انہوں نے بتایا ہے کہ یہ زلزلے آئندہ 15 سال تک جاری رہ سکتے ہیں. ابھی میری بات ہوئی کشمیر میں، ہمارے ایک ساتھی ہیں تو وہ کہہ رہے تھے کہ ایک ملک کے سائنسدان آئے ہیں اور انہوں نے اپنے آلات فٹ کیے اور یہ کیا. تو انہوں نے 2 باتیں بتائی ہیں. پہلی بات تو انہوں نے یہ بتائی کہ جو زلزلہ آیا وہ اتنی طاقت کا تھا کہ 600 یورانیم کے بم اگر کسی جگہ مارے جاتے تو اتنی طاقت پیدا ہوتی جتنی اس زلزلے کے اندر طاقت تھی. 600 یورینیم بموں کے برابر. حالانکہ ایک بم پھینکا گیا تھا تو شہر نیست و نابود. تو زلزلے کی طاقت انہوں نے ماپی تو زلزلے کی طاقت 600 بموں کے برابر تھی. پہلی بات. اور دوسری بات انہوں نے کہا کہ نیچے اتنا لاوا ہے، آگ ہے، کہ اس لاوے کو ٹھنڈا ہونے میں بھی 15 سال لگیں گے. 15 سال سے پہلے یہ ٹھنڈا نہیں ہو سکتا. اس دوران اس خطے کے اوپر زلزلے آتے رہیں گے. تو جو قرب قیامت میں زلزلوں کا کثرت سے آنا ایک نشانی ہے نا، وہ نشانی بھی پوری ہوتی نظر آتی ہے، پوری ہوتی نظر آتی ہے. اللہ اکبر. یہ زلزلہ عجیب تھا، عام معمول کے زلزلوں سے بالکل مختلف تھا. یعنی عام زلزلے تو آتے ہیں نا تو عمارتیں یوں ہلتی ہیں، دائیں بائیں ایسے ہلتی ہیں. اس زلزلے کے اندر عمارتیں اوپر نیچے ہو رہی تھیں.
تو ان سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ ایسا زلزلہ ہے کہ جن زلزلوں کے نتیجے میں دنیا میں پہاڑ بن جاتے ہیں یہ اس پروسیس کا ایک حصہ ہے. چنانچہ اس وقت بالا کوٹ کے قریب میدان تھے تو ان میں کچھ زمینیں جو ہیں وہ 10-10, 15-15 فٹ اونچی ٹیلے بنے ہوئے ہیں اور کچھ جو ہے وہ نیچے ہوئی ہوئی ہیں. یعنی جیسے بالکل ایک میدان تھا پہلے، سب دنیا دیکھتی تھی کہ یہ میدان ہے، اب وہ میدان نہیں ہے. اب اس میں کہیں جو ہے وہ 6 فٹ 10 فٹ جو ہے وہ اونچا ٹیلا سا بنا ہوا ہے اور کہیں جو ہے وہ گڑھا بنا ہوا ہے. ایسے جیسے زمین جو ہے اس کے اندر تبدیلی آ گئی ہے کوئی. اور بالا کوٹ شہر کا تو اندازہ کر کے آئے مولانا قاسم منصور صاحب اور انہوں نے آنکھوں دیکھا حال سنایا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو دیکھا، گھروں کو دیکھا. یعنی ایک وہاں پر عمارت تھی جو شاید 5 منزلہ تھی. کتنی منزلہ تھی؟ 5 منزلہ تھی. اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ اس کی نیچے کی 3 منزلیں زمین کے اندر چلی گئی ہیں اور صرف 2 منزلیں اوپر نظر آتی ہیں. اس کی چھت نظر آتی ہے اور 1 منزل اور دوسری منزل اور 3 منزلیں زمین کے اندر ہیں. کہنے لگے یہ عجیب ہے. اب بتائیں بلڈنگ کیا کرے گی جی؟ سریا ہو، فلاں ہو، یہ ہو وہ. جب بلڈنگ نہیں زمین کے اندر چلے جانے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ کہتے ہیں کہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا، اس کی چھت نظر آتی ہے. وہ جو 5 منزلہ تھی 3 منزلیں زمین کے اندر، 2 منزلیں اوپر ہیں. کہنے لگے کہ میں اپنے گھر گیا اپنی والدہ کا پتہ کرنے، تو ایک دن تو مجھے اپنا گاؤں ہی نہیں ملا. پورا دن میں ادھر ادھر پھرتا رہا، مجھے گاؤں ہی کہیں نہیں ملا. بالآخر لوگوں نے بتایا کہ بھی تمہارا گاؤں یہاں تھا، تو پتہ چلا کہ 2 پہاڑ یوں آپس میں ملے اور پوری کی پوری بستی اس میں غرق ہو گئی. کوئی مکان ہی نظر نہیں آتا. اللہ اکبر. سنتے تھے کہ بستیاں زمین میں دھسا دی جاتی ہیں، لیکن اب تو آنکھوں سے دیکھنے والی بات ہو گئی. وہ کہنے لگے کہ ہم تعین نہیں کر سکے کہ ہماری بستی کہاں تھی. اب بتاؤ، جب ایک بندے کو شہر کا ہی پتہ نہ چلے، بستی کا ہی پتہ نہ چلے کہاں تھی، تو کیا ہوا ہوگا؟ دریا کے کنارے جو بڑی مسجد تھی وہ انہوں نے اس دفعہ نہیں بنائی تھی، بیان بھی ہوا تھا. تو کہہ رہے تھے جی ہم نے جدید بنائی ہے، اتنی مضبوط تاکہ کوئی بھی سیلاب آئے تو اس پہ اثر نہ پڑے. وہ کہنے لگے کہ وہ مسجد پوری کی پوری یوں دریا کے اندر چلی گئی. اب مسجد کی کھڑے ہو کر دیکھے تو دریا اور اس کے اوپر چھت نظر آتی ہے، باقی پوری مسجد دریا کے اندر. اللہ اکبر کبیر. کہنے لگے ہم نے دیکھا ایک پہاڑ تھا، اس کا ادھر کا حصہ ادھر جا گرا اور ادھر کا حصہ ادھر جا گرا اور درمیان میں سے آگ کے وہ دھوئیں کے جو ہے بادل نکلنے لگے. یعنی نیچے اتنا لاوا تھا کہ جیسے وہ یعنی کسی چیز کو توڑ کے نکل آتے ہیں نا، وہ پہاڑ کو اس نے توڑ دیا 2 ٹکڑوں میں، آدھا ادھر جا گرا آدھا ادھر جا گرا اور درمیان میں سے دھواں نکل رہا ہے. اور ان سائنسدانوں نے یہ بھی کہا کہ یہ لاوا ممکن ہے آتش فشاں پہاڑ کی شکل اختیار کر لے، تو اس صورت میں پھر اس سے ایسی آگ نکلے گی جو گرد کے سینکڑوں میلوں میں بالکل انگارے بسا دے. یہ ابھی انہوں نے کہا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ایسے ہو، کیونکہ زمین کو قرار نہیں آ رہا، لاوا ختم نہیں ہو رہا،
تو کہیں جا کے تو ایڈجسٹمنٹ ہونی ہے نا. ایک ہاسپٹل تھا مظفر آباد میں، پتہ نہیں کتنے 100 بیڈ کا، ڈاکٹر تھے، مریض تھے، ملنے والے تھے، پورا کا پورا ہاسپٹل وہ اس زلزلے کے اندر زمین کے اندر چلا گیا. اس میں سے ایک بندہ بھی بچا ہوا نظر نہیں آتا، ایک بندہ بھی. جتنے مریض، جتنے ڈاکٹر، جتنا عملہ، اب آپ بتائیں ہسپتال میں کتنے لوگ ہوتے ہیں، وہ بچ کیسے نکلتے؟ وہ تو زمین کے اندر چلے گئے. تو جو لوگ زلزلے کے وقت موجود تھے نا، میری ان سے ملاقات ہوئی، ان سے میں نے پوچھا، کہنے لگی کہ ہم تو یوں تھے نا بیٹھے ہوئے، تو یوں لگتا تھا جیسے اوپر کو لے جا رہے ہیں، نیچے لے کے آ رہا ہے، پھر اوپر لے کے جا رہا ہے، پھر نیچے آ رہا ہے. ایسا زلزلہ ہم نے تو ایسے زلزلے نہیں نا دیکھے. ہمارے زلزلے تو یہ ہوتے ہیں زمین تھوڑا یوں ہلتی ہے اور ہلتے نظر آتے ہیں، مگر یہ تو کام ہی دوسرا تھا. یہ تو کام ہی دوسرا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ ایک آدمی نے اپنی بات سنائی. وہ کہنے لگا کہ زلزلہ آیا تو یک دم میں اتنا زمین کے اندر چلا گیا. کہتے میں نے دیکھا کہ وہ پوری زمین، اور میں جیسے کوئی بربری سی مٹی ہو نا، یعنی کچی مٹی کہیں ڈلوائی ہوئی ہو اور بندہ آئے تو وہ اتنا اندر چلا جاتا ہے. کہتے یک دم میں نے دیکھا کہ میں اتنا اندر چلا گیا، اور میں ابھی حیران ہو کے دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ جب آیا تو میں باہر اچھل کے گرا، تو میں وہاں سے بھاگا، پیچھے مڑ کے دیکھا تو جتنی بستی تھی ساری کی ساری اندر جا چکی تھی. وہ خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں اتنا اندر زمین کے دھنس کے پھر باہر نکلا. اللہ اکبر کبیرہ. عجیب و غریب. بہرحال زیادہ باتیں کیا بتانی، سنانے والوں نے تو بہت ساری باتیں سنائی ہیں، بہت ساری باتیں سنائی ہیں. ہمارے چیمہ صاحب ہیں تو ان کی ایک عزیز ہے وہاں بچی، اس کی شادی ایک میجر سے ہوئی تھی اور وہ غازی آباد میں تھا. جو پورا شہر زمین کے اندر دھنس گیا، تو وہ بچی وہاں تھی. کہتی ہے اپنے خاوند کے ساتھ میں کمرے میں سوئی ہوئی ہوں. ان کی ایک بیٹی پہلے تھی، چند سال کی ہوگی، اور ایک اب بیٹا ان کو ہوا. وہ بیٹا چند مہینے کا تھا، چھوٹا بچہ. اب وہ ایک ہی بیڈ پہ، میاں بھی سویا ہے، بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، بیٹی بھی سوئی ہوئی ہے، بچے بھی چھوٹا سویا ہوا ہے. صبح کے وقت ماں کہتی ہے کہ اچانک بچہ رویا. دودھ کے لیے بچے رو پڑتے ہیں نا، تو غلبہ نیند کی وجہ سے پہلے تو میں نے سوچا کہ کچھ نہیں، تھوڑی دیر پڑا رہنے دیں. پھر میں نے کہا بیٹا ہے، رو رہا ہے، چلو میں اس کو دودھ دیتی ہوں. کہنے لگی جیسے ہی میں اٹھی دودھ دینے کے لیے تو میں نے دیوار کو دیکھا تو ایک جو ہے نا دراز یوں پڑتی چلی جا رہی ہے، دیوار کے اندر پھٹتی جا رہی ہے، دیوار یوں چلتی جا رہی ہے. کہنے لگی جیسے میں نے دیکھا تو میں نے خامد کو جلدی سے جگایا، یہ دیوار کو کیا ہو رہا ہے؟ کہنے لگی اس نے دیکھا، اس نے کہا یہ تو دیوار پھٹ رہی ہے، زلزلہ آ رہا ہے، نکلو یہاں سے. کہنے لگے کہ میرے خامد نے بیٹی کو اٹھایا اور میں نے بیٹے کو اٹھایا، اور ہم جیسے ہی کمرے سے باہر بالکونی میں آئے تو پورا کمرہ نیچے. اور اللہ کی شان کہ ہم بالکونی میں کھڑے ہیں اور آگے برآمدہ تھا، وہ برآمدہ بھی زمین پہ، ہم درمیان میں ٹریپ ہو گئے، پیچھے بھی گر گیا، آگے بھی گر گیا. کہنے لگے میرے خامد نے کل مندی کی، وہ جو گرا تھا نا تو اس میں سے کنکریٹ کا ایک تودا اٹھا کے اس میں زور سے جو ہے نا کھڑکی پہ دے مارا تو کھڑکی ٹوٹ گئی. تو خامد فوجی تھا، اس نے جلدی سے چھلانگ لگائی اور مجھے کہا بچے مجھے پکڑاؤ. کہنے لگے میں نے چھوٹے بچے کو پکڑایا، اس نے اس کو یوں پھینکا، پھر بیٹی کو اٹھایا، یوں پھینکا، پھر اس نے مجھے مشکل سے اٹھایا چونکہ مجھ سے اوپر چڑھا نہیں جا رہا تھا. کھینچا اس نے مجھے، کھینچ کے جیسے ہی اس نے مجھے وہاں کیا، اور پھر میں نے بیٹے کو اٹھایا، اس نے بیٹی کو اٹھایا. ابھی ہم اٹھا ہی رہے تھے کہ وہ بالکونی بھی نیچے. کہنے لگی ہم وہاں سے بھاگے.
لیکن عجیب بات کہ ہم سے بھاگا نہیں جا رہا تھا. تو میرا خامد مجھے کہتے کیا ہے آج ہم سے کون ہی اٹھتے. وہ کہنے لگی ایسے وہ زمین ہو گئی تھی کہ جیسے ہمارے پاؤں کے ساتھ کسی نے 25-30 کلو کا وزن باندھا ہوا ہے اور ہم سے پاؤں اٹھانا مشکل ہو رہا تھا, بھاگنا مشکل ہو رہا تھا. کہنے لگی ہم تھوڑی دور اسی طرح چلتے گئے آگے جا کے جہاں زمین نارمل ہوئی ہم نے پیچھے مڑ کے دیکھا جتنے وہاں مکان تھے سارے زمین کے اندر دھس چکے. تو کہتے ہیں ہمارے ہمسائے میں ایک بریگیڈیئر تھا, اس کی پوری فیملی زمین کے اندر سے. یہ آنکھوں دیکھا اس بچی نے حال سنایا. خیر اس قسم کی بہت ساری باتیں ہیں, لیکن ایک بات بتا دوں کہ جن لوگوں پہ یہ سب کچھ ہوا ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں. صحیح کہہ رہا ہوں, جن لوگوں پہ یہ سب کچھ ہوا ہم ان سے زیادہ نیک نہیں ہیں. ان میں کتنی پاک دامن عورتیں تھیں, کتنے نمازی لوگ تھے, کتنے حج کرنے والے, عبادت کرنے والے, تہجد پڑھنے والے. فرق اتنے کہ کسی کا وقت پہلے آنا تھا اور کسی کو اللہ نے عبرت کے لیے زندہ رکھنا تھا, بس اتنا فرق ہے, اور کوئی فرق نہیں ہے. یہ مت ذہن میں لانا کہ وہ سب گناہگار تھے اور ان کے ساتھ یہ ہوا اور ہم بڑے نیکوکار ہیں جو آج زندہ بیٹھے ہیں. کیا پتا کل کو پھر زلزلہ آئے اور ہم بھی اسی طرح سطح زمین کی بجائے زیر زمین جائے. اس لیے کہ اگر اتنا لاوا ہے تو وہ تو کہتے ہیں کہ پورے ملک کے اندر یہ ہے نا, یہ تو جن لوگوں پہ یہ ہوا اس لیے نہیں ہوا کہ ہم نیک تھے وہ برے تھے, نہیں, یہ اس لیے کہ تکوینی فیصلہ ایسے تھا. اس لیے ایسا ہوا, اللہ کے ہاں تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ ان لوگوں نے وقت سے پہلے چلے جانا تھا اور ہم نے ان کے بعد چند دن زندہ رہنا تھا. تو میں اس کو اس انداز میں کہہ رہا ہوں کہ ان کی مہلت اللہ نے پہلے ختم کر دی اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے چند دن مہلت اور دے دی, اس لیے کہ یہ زیادہ مکار ہیں, زیادہ گناہگار ہیں, زیادہ بدکار ہیں, شاید ان کو دیکھ کے عبرت پکڑ لیں. اور اگر ان باتوں کو سننے کے بعد بھی آج ہم اپنے گناہوں سے سچی توبہ نہیں کرتے تو پھر ہمارے جیسا بدبخت بھی کوئی نہیں ہوگا. سچی بات یہ ہے, ہمارے جیسا بدبخت بھی پھر کوئی نہیں. اللہ سے معافی مانگے, اللہ ہمیں اپنی پکڑ میں نہ لے. اگر وہاں زلزلہ آ سکتا ہے تو اثرات یہاں بھی آ سکتے ہیں. کتنے گھر سے ہنستے بستے دنیا سے چلے گئے, آج ان کے اوپر آنکھ سے رونے والا بھی کوئی نہیں. کیا بچے بھی گئے, ماں باپ بھی گئے, بہن بھائی بھی گئے, پورے کے پوری فیملی چلی گئی. ایک آدمی کے 300 رشتہ دار دنیا سے چلے گئے. تو پھر جب ایسی صورتحال ہو تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے نصیحت پکڑیں. یہ پھر ایک منظر سج رہا ہے, پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور ہے. پھر کسی کا امتحان مقصود ہے, پھر کسی کا امتحان مقصود ہے. جو عبرت پکڑیں گے, جو اللہ توبہ کریں گے, رجوع اللہ کریں گے, وہ ایمان بچا کے لے جائیں گے, اور جو غفلت میں پڑے رہیں گے أَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. اللہ اکبر. کیا یہ بستی دیسوں والے امن میں آ گئے؟ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اچانک ان کے اوپر مصیبت آئے اور یہ سب کے سب سوئے پڑے ہوئے. کیا پتہ سوئے پڑے ہوں لوگ
اور اللہ کی طرف سے دیکھو سوئے گئے تھے نا کتنے لوگ اس وقت سوئے سوئے ہمیشہ کے لیے سو گئے. تو اس لیے آج کے اس محفل میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے آئندہ نکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عہد اور ارادہ کر لیجیے. اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے.